ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک شخص داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزہ دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ ایک مرتبہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اسے دربار میں بلایا، گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور خلیفہ پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول کہیں سے پھرتا پھراتا دربار میں آ نکلا۔ بہلول نے سلام کیا، خلیفہ نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے بہلول کا معمولی لباس اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھیں تو قدرے حیرت سے بولا، خلیفہ، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیہ سے بولا، گستاخی معاف، آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے بلکہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کر لیجیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیہ نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی اور بولا، میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ بہلول بولا، میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ خلیفہ ہارون بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا شائق تھا۔ خلیفہ نے فقیہ سے بولا، کیا مذائقہ ہے؟ تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ فقیہ بولا، تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرایا، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں، ہاں میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفیاں پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفیاں جیت گیا تو وہ ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے۔ مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ فقیہ نے کہا، بالکل تیار ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ فقیہ نے خلیفہ سے اجازت کے بعد اپنا معمہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک شخص داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول نے برجستہ کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ دوران سفر وہ انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے نکاح کر لیا تھا جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی اثنا میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزے باطل ہو گئے جو شوہر کو مردہ سمجھ کر پڑھی اور رکھے جا رہے تھے۔ مرحبا مرحبا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دیتی ہے۔ خلیفہ ہارون نے ستائش کی۔ باقی امیر اور وزیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا، کیا عالی جاہ کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقیہ سے ایک سوال کروں؟ خلیفہ ہارون نے کہا، اجازت ہے۔ بہلول نے فقیہ سے کہا، کیا آپ تیار ہیں؟ فقیہ نے نخوت سے کہا، سوال پوچھو۔ بہلول گویا ہوا، فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم اس سے سکنجبین تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ خلیفہ محظوظ ہوا، درباری بھی مسکرائے۔
سب کی نگاہیں فقیہ پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ اس معمہ کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ خلیفہ ہارون زیادہ انتظار نہ کر سکا اور فقیہ سے بولا، بہلول نے تمہارا معمہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقیہ نادم سا ہو گیا، اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ خلیفہ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، بہتر یہی ہے کہ تم خود اس معمہ کو حل کر دو۔ بہلول گویا ہوا، تو سنیے، ہمیں چاہیے اس چوہے کو سکنجبین سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اور اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرہ میں ڈبکی لگا کر اپنی جان دی ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش اش کر اٹھے۔ خلیفہ بھی بہت محظوظ ہوا، اس نے بہلول کو آفرین کہی۔ فقیہ نے سر جھکایا اور 1000 اشرفیاں بہلول کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ بہلول نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالیں اور محل سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچا تو اس کی جھولی خالی تھی۔